بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سب سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جنت و دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں فریق کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے، اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ سلام تم پر، یہ جنت میں نہ گئے اور اس کی طمع رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ اور جنت و دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے جس کو اعراف کہتے ہیں، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے، یہ کس طبقے کے ہوں گے؟ اس میں بہت مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں، وہ اعراف پر ٹھہرے رہیں گے، جب اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے، اور دوزخیوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے یا رب ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ کر، آخرکار جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ جو لوگ جہاد میں شہید ہوئے مگر ان کے والدین ان سے ناراض تھے، وہ اعراف میں ٹھہرائے جائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ ان کے والدین میں سے ایک ان سے راضی ہو ایک ناراض، وہ اعراف میں رکھے جائیں گے۔ ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اعراف کا مرتبہ اہل جنت سے کم ہے۔ مجاہد کا قول یہ ہے کہ اعراف میں صالحہ، فقراء، علماء ہوں گے، اور ان کا وہاں قیام اس لیے ہوگا کہ دوسرے ان کے فضل و شرف کو دیکھیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اعراف میں انبیاء ہوں گے، اور وہ اس مقام عالی میں تمام اہل قیامت پر ممتاز کیے جائیں گے، اور ان کی فضیلت اور رتبہ عالیہ کا اظہار کیا جائے گا تاکہ جنتی اور دوزخی ان کو دیکھیں، اور وہ ان سب کے احوال اور ثواب و عذاب کے مقدار و احوال کا معائنہ کریں۔ ان قولوں پر اصحاب اعراف جنتیوں میں سے افضل لوگ ہوں گے، کیونکہ وہ باقیوں سے مرتبے میں اعلیٰ ہیں۔ ان تمام اقوال میں کچھ ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر طبقے کے لوگ اعراف میں ٹھہرائے جائیں، اور ہر ایک کے ٹھہرنے کی حکمت جداگانہ ہو کہ دونوں فریق کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے۔ دونوں فریق سے جنتی اور دوزخی مراد ہیں۔ جنتیوں کے چہرے سفید اور تر و تازہ ہوں گے، اور دوزخیوں کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی، یہ ان کی علامتیں ہیں، اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ سلام تم پر، یہ اعراف والے ابھی تک جنت میں نہ گئے اور اس کی طمع رکھتے ہیں، جیسا کہ ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہم پر بھی ایک نظر کر دو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، کہا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ تو وہاں نور ڈھونڈو۔ وہ لوٹیں گے تو اس وقت ان مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس سے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اس دروازے کے اندر کی طرف رحمت اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا، جیسا کہ مزید ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ذلت، یہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور کافر و گنہگار بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور جنہوں نے برائیوں کی کمائی کی تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے، اور ان پر ذلت چھائی ہوگی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
جیسا کہ دور سے سننے کے بارے میں جو لوگ انبیاء و اولیاء کے بارے میں دور سے سننے کے عقیدے پر شرک کے فتوے رکھتے ہیں، انہیں غور کر لینا چاہیے، بلکہ خود قرآن پاک میں ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے دور سے چونٹی کی باتیں سن لی، چنانچہ فرمایا ترجمہ: چونٹی کی آواز سن کر سلمان علیہ السلام مسکرا دیے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالی ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔